تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ معارج مکی سورہ ہے اور اس میں آیتوں کی تعداد 44 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا، کافروں کے لیے جس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اللہ کی جانب سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ فرشتے اور روح القدس اس پر چڑھ کر اس کی طرف جاتے ہیں ایسے دن میں جو 50,000 سال کے برابر ہے۔ اے نبی، آپ صبر جمیل سے کام لیجئے۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست کسی صدیق حمیم کو نہ پوچھے گا۔ انہیں ایک دوسرے کو دکھایا جائے گا۔ مجرم یہ پسند کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دے، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو اور اپنے قریبی خاندان کو جو اس کے لیے جائے پناہ تھا، اور روئے زمین کے تمام لوگوں کو، پھر اس طرح وہ نجات پا جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا، یعنی طلب کرنے والے نے اسے طلب کیا، اس کی خواہش ظاہر کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: کافروں کے لیے جس کا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ کتاب کافی میں روایت مقطوع میں ہے کہ یہ آیت کافروں کے لیے ولایت علی علیہ السلام کے سلسلے میں نازل ہوئی، اور اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کر نازل ہوئے، اور یہ اسی انداز میں مصحف فاطمہ علیہ السلام میں موجود ہے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں، اس پر دلیل وہ سبب نزول ہے جو سورہ انفال کی آیت 34 کے ذیل میں اللہ تعالیٰ کے قول۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور جب انہوں نے کہا، یا اللہ، اگر یہ بات حق ہے تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش کر دے یا ہمارے لیے دردناک عذاب بھیج دے کے بارے میں بیان ہوا۔ تفسیر قمی میں ہے، امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے مفہوم کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک آگ ہے جو مغرب سے نکلے گی، اور ایک فرشتہ اسے پیچھے سے ہانک رہا ہوگا، یہاں تک کہ وہ آگ بنی سعد بن حمام کے گھر تک ان کے مسجد کے قریب پہنچے گی۔ وہ بنی امیہ کے تمام گھروں کو جلا کر اس کے رہنے والوں سمیت خاکستر کر دے گی، اور وہ کوئی ایسا گھر نہیں چھوڑے گی جس میں آل محمد علیہ السلام کا کوئی دشمن موجود ہو، وہ اسے جلا دے گی، اور یہ مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر دونوں لشکر آمنے سامنے صف باندھے ہوئے کھڑے تھے تو ابو جہل نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا۔ مذکور عربی کا ترجمہ ہے: اے اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رشتہ داریاں منقطع کر دیں اور ہمارے پاس وہ چیز لے کر آئے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، تو ان پر عذاب نازل کر دے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: جسے کوئی بھی دور کرنے والا نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اللہ کی جانب سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد سیڑھیاں، یہ وہ درجات ہیں جن پر پاکیزہ کلمات اور عمل صالح بلند ہوتے ہیں، اور جن پر مومنین اپنے راستوں پر بلندی حاصل کرتے ہیں، اور جن میں فرشتے اور روح القدس بلندی حاصل کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: فرشتے اور روح القدس اس پر چڑھ کر اس کی طرف جاتے ہیں ایسے دن میں جو 50,000 سال کے برابر ہے۔ اثر نو بیان ہے ان معارج کے ارتفاع کا اور اس کے فاصلے کی دوری کو ملکوت کی تمثیل کے طور پر فرشتے سے دی ہے، امتداد زمانی کی جانب ملکوت جس سے منزہ ہے۔ تفسیر قمی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ فرشتے اور روح اللہ کی طرف شب قدر میں نبی اور وسیع کے پاس سے بلند ہوتے ہیں۔ کتاب احتجاج میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کو رات کے وقت
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 1 مہینے کی مسافت طے کرائی گئی اور انہوں نے آسمانوں کی بادشاہت میں بلندی پر 50,000 سال کی مسافت کو 1/3 رات سے بھی کم وقت میں طے کرا دیا گیا، یہاں تک کہ آپ ستون عرش تک پہنچ گئے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ قیامت کے لیے 50 موقف ٹھہرنے یا کھڑے ہونے کی جگہ ہیں اور ہر موقف میں 1000 سال تک ٹھہرنا ہوگا۔ پھر آپ نے یہ مذکورہ آیت تلاوت فرمائی۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ دن کتنا طولانی ہے؟ تو فرمایا جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ یہ دن مومن کے لیے اتنا ہی خفیف ہوگا جتنی ہلکی اس کے لیے وہ واجب نماز ہے جسے وہ دنیا میں ادا کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور حساب کا والی ہو تو وہ اس جگہ 50,000 سال ٹھہرتے قبل اس کے کہ وہ حساب سے فارغ ہوں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 ساعت میں حساب و کتاب سے فارغ ہو جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ دن ابھی آدھا بھی نہیں ہوا ہوگا، جنتی جنت میں اور جہنم میں جانے والے جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ صبر جمیل سے کام لیجئے۔ تفسیر قمی میں ہے، جھٹلانے والے کے جھٹلانے پر یہ تو ہو کر رہے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا امکان نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقع ہو کر رہے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا پگھلا ہوا سیسا اور تانبا اسی طرح آسمان پگھل جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور پہاڑ رنگ برنگ دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو جائیں گے، ایسے اون کی طرح جو مختلف رنگوں میں رنگا ہوا ہو۔ کہا گیا ہے کہ کیونکہ پہاڑ رنگ برنگے ہوتے ہیں، جب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور فضا میں اڑیں گے تو دھنکی ہوئی رنگین اون کے مشابہ ہوں گے جب ہوا اسے اڑا رہی ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کوئی جگری دوست کسی صدیق حمیم کو نہ پوچھے گا، کوئی قریبی دوست اپنے کسی قریبی دوست کا حال نہیں پوچھے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انہیں ایک دوسرے کو دکھایا جائے گا۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ وہ انہیں پہچان رہے ہوں گے، پھر بھی ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مجرم یہ پسند کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دے اپنی اولاد کو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اپنے قریبی خاندان کو جو اس کے لیے جائے پناہ تھا۔ کہا گیا ہے، اور اس کا وہ خاندان جس سے وہ جدا ہو گیا ہے، جو نسب میں اس کے ساتھ شامل ہے اور مشکلات کے موقع پر۔ تفسیر قمی میں اس سے مراد اس کی ماں ہے جس نے اسے جنم دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور روئے زمین کے تمام لوگوں کو پھر اس طرح وہ نجات پا جاتا۔ ترجمہ، ایسا ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کا شعلہ ہے جو کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گا ہر پیٹ پھیرنے والے اور روح گردانی کرنے والے کو جس نے مال جمع کیا اور اسے محفوظ کیا۔ بے شک انسان بے صبرہ خلق ہوا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو جزا و فضا کرتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو وہ بخیل بن بیٹھتا ہے، سوائے ان نماز گزاروں کے جو ہمیشہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے اموال میں ایک مقررہ حق ہے سائل اور محروم کا، جو لوگ روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ایسا نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کا شعلہ ہے۔ مجرم کو ودادت، محبت، الفت اور چاہت سے باز رکھنا ہے، اور اس بات کی جانب رہنمائی کرنا ہے کہ فدیہ دینا نجات نہیں دلا سکتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے اطراف یا شوا کی جمع ہے، اور یہ سر کی کھال ہے۔ تفسیر قمی میں فرمایا آنکھوں کو کھینچ لیا جائے گا اور چہرے کو کالا کر دیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پکار پکار کر بلائے گا ہر پیٹ پھیرنے والے اور روح گردانی کرنے والے کو۔ فرمایا کہ
اس کو اس بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرف کھینچے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جس نے مال جمع کیا اور اسے محفوظ رکھا، مال جمع کیا اور اسے ایک ظرف میں رکھ دیا، اور حرص و آز کی وجہ سے اسے خزانے کی صورت میں ذخیرہ کیا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا، مال جمع کیا، اسے دفن کر دیا اور اسے حفاظت کے ساتھ رکھا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک انسان بے صبرہ خلق ہوا ہے، شدید حریص اور بے صبرہ، جس کے پاس صبر کی کمی ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جب اس پر مصیبت آتی ہے تو جزا و فضا کرتا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا، مذکور آیت کے لفظ سے مراد فقر اور فاقہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو وہ بخیل بن بیٹھتا ہے۔ فرمایا، خیر سے مراد دولت مندی اور وسعت و کشادگی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، سوائے ان نماز گزاروں کے۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ انہیں مستثنی قرار دے کر ان کے بہترین اعمال کی توصیف کی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو ہمیشہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ نوافل نمازوں میں سے اپنے لیے کسی نماز کو لازم قرار دیتے ہیں تو پھر اسے پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ کتاب خصال میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، یعنی ایسے لوگ ہیں کہ نمازیں رات کو چھوٹ جاتی ہیں، وہ انہیں دن میں، اور جو دن میں چھوٹ جاتی ہیں وہ انہیں رات میں ادا کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جن کے اموال میں ایک مقررہ حق ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، سائل اور محروم کا۔ کتاب کافی میں امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ الحق المعلوم، حق معلوم وہ شے ہے جو اس کے مال سے نکالی جائے، جو نہ زکوٰۃ ہو جو اس پر فرض تھی، اور نہ ہی صدقہ جو اس پر فرض قرار دیا گیا تھا، اور یہ وہ شے ہے جو اس کے مال سے نکالی جائے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، جسے شے کا مالک اسی اعتبار سے نکالے تاکہ اس کے ذریعے صلہ رحمی کی جائے، ضعیفوں کمزوروں کو طاقتور بنایا جائے، اور بے سہارا کو سہارا دیا جائے، اور جو اللہ کی خاطر اس کے ساتھ رشتہ اخوت میں منسلک ہے اس کے ذریعے اس سے قریبی تعلق ہو، یا کوئی آفت جو اس تک پہنچے اسے دور کیا جائے۔ اور اسی مفہوم سے متعلق دیگر روایات بھی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ المحروم سے مراد ہے وہ بد نصیب جو خرید و فروخت میں اپنے ہاتھ کی محنت سے محروم ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ محروم وہ ہے جس کی عقل میں کوئی حرج نہیں، البتہ اس کے رزق میں وسعت نہیں ہے، اور وہ بد نصیب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا یعنی خروج قائم کی تصدیق کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ اپنے رب کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں، جو خود اپنے بارے میں ڈرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو۔ یہ جملہ معترضہ ہے جو دلالت کرتا ہے کہ کسی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف رہے، خواہ وہ کتنا ہی اطاعت گزار کیوں نہ ہو۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں اور اپنی مملوکہ عورتوں کے، تو ان کی ہرگز ملامت نہیں کی جائے گی، البتہ جو اس کے علاوہ کے خواہش مند ہوں وہ یقیناً حد سے گزر گئے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنی گواہیوں کو برقرار رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ جنتوں میں مکرم ہوں گے۔ اے نبی، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے جو آپ کی جانب دوڑے چلے آ رہے ہیں، دائیں جانب اور بائیں طرف سے گروہ در گروہ؟ کیا ان میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اسے نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں داخل کر دیا جائے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ ہم نے انہیں جس چیز سے پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشارق اور مغارب کے رب کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے، لہٰذا آپ انہیں ان کے کھیل کود میں پڑا رہنے دیں، یہاں تک کہ اس دن کو پہنچ جائیں ان سے جس کا وعدہ کیا جا چکا ہے، جس روز یہ اپنی قبروں سے نکل کر تیزی سے دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، گویا کہ اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔
ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت اور رسوائی ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بجز اپنی بیویوں اور مملوکہ عورتوں کے تو ان کی ہرگز ملامت نہیں کی جائے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے البتہ جو اس کے علاوہ کے خواہش مند ہوں وہ یقیناً حد سے گزر گئے ہیں۔ ان آیات کی تفسیر سورہ مومنون کی آیت 2 سے 4 تک گزر چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے حافظون، حفاظت اور رعایت کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو لوگ اپنی گواہیوں کو برقرار رکھتے ہیں، اسے چھپاتے نہیں اور اس کا انکار نہیں کرتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یعنی اس کے تمام شرائط اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ کتاب کافی اور مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا اس سے مراد فرض نمازیں ہیں اور مذکور آیت کے الفاظ سے مراد نوافل مراد ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ ہمارے شیعوں میں وہ لوگ ہیں جو 50 نمازیں پڑھتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ایسے ہی لوگ جنتوں میں مکرم ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی ان کافروں کو کیا ہو گیا، آپ کی جانب دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے دائیں جانب اور بائیں طرف سے گروہ در گروہ۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے کہا گیا ہے مختلف گروہوں کی صورت میں یہ عزہ کی جمع ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ قعود سواریوں پر۔ کتاب احتجاج میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے منافقین کا ذکر فرمایا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل ان کی تالیف قلب کرتے رہے، انہیں مقرب بنائے رکھا اور اپنے دائیں اور بائیں جانب انہیں بیٹھائے رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دور کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ فرمایا مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دیجئے اور اللہ کے قول۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا ان میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اسے نعمتوں سے بھری جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا بغیر ایمان کے؟ کہا گیا ہے کہ یہ ان کے قول کا انکار ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ جو بات کہہ رہے ہیں اگر وہ صحیح ہے تو ہم آخرت میں ان سے بڑھ کر اور بہتر حصے کے مالک ہوں گے جس طرح ہم دنیا میں ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ایسا ہرگز نہیں، ہم نے انہیں جس چیز سے پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں۔ کلا حرف رد ہے، یعنی اس طمع سے انہیں دور کرنا اور ہٹانا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ نطفہ سے پھر علقہ سے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں جس مخلوق کو گندے نطفے سے خلق کیا گیا ہے وہ عالم قدس میں جانے کا اہل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمان اور اطاعت سے خود کو مکمل نہ کر لے اور خود کو فرشتوں جیسی صفات و عادات سے آراستہ نہ کر لے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشارق اور مغارب کے رب کی۔ لا زائدہ ہے، تاکید میں اضافے کے لیے لایا گیا اور یہ عرب کی گفتگو میں عام ہے۔ تفسیر قمی میں ہے یعنی میں قسم کھاتا ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے فرمایا کہ موسم سرما کے مشرق اور موسم گرما کے مشرق اور موسم سرما کے مغرب اور موسم گرما کے مغرب۔ کتاب کافی میں امیر المومنین علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں مروی ہے فرمایا کہ سورج کے لیے 360 مشرق ہیں اور 360 مغرب ہیں، لہذا سورج جس دن میں چمکتا ہے آنے والے دن میں وہاں واپس نہیں آتا اور جس دن میں وہ غروب ہوتا ہے آنے والے دن میں وہاں واپس نہیں آتا۔ کتاب احتجاج میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا کہ سورج کے لیے 360 برج ہوتے ہیں، وہ ہر روز ایک برج سے طلوع ہوتا ہے اور دوسرے برج میں غائب ہو جاتا ہے، لہذا آنے والے دن اس طرف واپس نہیں آتا بلکہ اس برج کے سامنے آتا ہے، اس دن اس کے مقابل ہوتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک ہم اس پر قادر ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے کہ ہم انہیں ہلاک کر دیں اور انہی جیسی ایک مخلوق لے آئیں جو ان سے بہتر ہو۔ اگر ہم ایسا ارادہ کر لیں تو کوئی ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لہٰذا آپ انہیں
کھیل کود میں پڑا رہنے دیں یہاں تک کہ اس دن کو پہنچ جائیں ان سے جس کا وعدہ کیا جا چکا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جس روز یہ اپنی قبروں سے نکل کر تیزی سے دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے گویا کہ اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ نصب جسے عبادت کے لیے نصب کیا گیا ہے یا پرچم کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا دعوت دینے والے کی جانب تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت اور رسوائی ان پر چھا رہی ہوگی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا دنیا میں۔ کتاب ثواب الاعمال میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ تم لوگ سورہ سائل زیادہ پڑھا کرو، اس لیے کہ جو اس سورہ کی اکثر قرات کرے گا تو خداوند عالم روز قیامت اس گناہ کے بارے میں سوال نہیں کرے گا اس نے جس کا ارتکاب کیا تھا، اور اللہ اس شخص کو جنت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹھہرائے گا۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے ایسی ہی روایت ہے۔